بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ تمام مسلمانوں کو، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، امام زمان علیہ السلام حضرت امام مہدی حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اس سال تو امام زمان علیہ السلام کی عمر قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 1185 سال ہو جائے گی۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ اس سال 15 شعبان 1440 کو امام زمان علیہ السلام کی 1185 سالگرہ ہوگی، لیکن اسی دن آپ کی عمر شمسی کیلنڈر کے حساب سے یعنی سولر کیلنڈر کے حساب سے ہوگی 1132 سال۔ اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ شمسی کیلنڈر یعنی سولر کیلنڈر یا بالفاظ دیگر زمین کی ایک گردش سورج کے گرد ہوتی ہے 365 دن یعنی 365 ڈیز 8 آورز 48 منٹ اور 34 سیکنڈ، اور لونر کیلنڈر یعنی قمری سال کی جو مدت ہے وہ ہوتی ہے 354 ڈیز 5 آورز 48 منٹ اور 48 سیکنڈ۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ایک مثال دی جائے جو بہت زیادہ عام فہم ہو اور سب کو سمجھ میں آئے اور یاد رہ سکے، کہ اگر کوئی شخص سولر کیلنڈر کے حساب سے یا بالفاظ دیگر ہجری کیلنڈر یا گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے 32 سال کا ہو جائے تو اسی دن وہ 33 سال کا ہوگا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اس فرق کی وجہ سے امام زمان علیہ السلام کی عمر قمری کیلنڈر کے اعتبار سے یعنی اس 15 شعبان 1440 ہجری کے جو 21 اپریل 2019 کو ہوگا، آپ 1185 سال کے ہو جائیں گے، اور شمسی اعتبار سے 1132 سال کے ہوں گے، اور یہ فرق ہوگا 53 ایئر کا۔ اس دن امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بلا شک تحفے ہمیں دینے چاہیے، لیکن میں ایک تحفے کے بارے میں بات کروں کہ لوگ تو شاید کافی بڑے بڑے تحفے دینا چاہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی اہم تحفہ دے سکیں، لیکن میں ایک ایسے تحفے کی بات کروں گا کہ جو بہت ہی حقیر اور بہت ہی پست ہے اور ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ تحفہ بھی شاید ہم نہ دے سکیں۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ ایک بہت ہی حقیر اور ایک بہت ہی معمولی سا تحفہ کہ جس کو امام کی بارگاہ میں پیش کرنا واقعا مشکل ہے، اور اگر اس تحفے پہ امام زمان علیہ السلام کی نظر پڑ جائے کہ جیسا کہ دعائے ندبہ میں ارشاد ہوا، وانظر الینا نظرۃ رحیمۃ نستکمل بها الکرامۃ عندک، کہ ایک ایسی نظر کرم رحمت کی ہم پر ڈالیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی کرامت کو آپ کی بارگاہ میں مکمل کر لیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ابتدا بھی نجاست ہے اور انتہا بھی نجاست ہے، اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ۔ اور وہ تحفہ کیا ہے کہ جو ہم امام کی بارگاہ میں پیش کریں اور امام خوش ہو جائیں گے؟ وہ تحفہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیر سی ہستی کو امام کی بارگاہ میں پیش کریں کہ ہم آپ کے اب مطیع و فرما بردار ہیں اور غلام ہیں۔ اور اگر محسوس کیا جائے تو شاید یہ تحفہ دینا امام کی بارگاہ میں بڑا مشکل کام ہے۔ بس ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالی کی توفیق عطا فرمائے کہ امام کی بارگاہ میں اس حقیر سے تحفے کو پیش کریں اور امام اس تحفے کو قبول فرمائیں اور ایک ایسی رحمت کی نظر فرمائیں کہ جس کے بعد اس تحفے میں ایک بدل آئے، اور وہ بدل اس صورت میں آئے کہ ہم امام کے چاہنے والے اور صحیح معنی میں ماننے والے ہو جائیں۔ اور اسی جانب توجہ دلاؤں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کہ جو اس وقت کے
صف اول کے علماء اور مراجع میں سے ہیں کہ جن کا علمی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عالم ہے کہ ان کے درس میں بھی وہ حضرات تشریف لاتے ہیں جو 20-20 سال سے درس خارج دے رہے ہیں۔ وہ ماہ رمضان کی نشست میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں بلا تکلف یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کتے سے کم سمجھتا ہوں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کیونکہ کتا مشکلات اٹھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، پتھر کھاتا ہے لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکلات اٹھا سکتا ہوں یا پتھر کھا سکتا ہوں، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس 15 شعبان کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس حقیر سی ذات کو امام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور جب تک زندہ ہیں ان کے مطیع و فرما بردار رہیں، اور اگر اس دنیا میں مر جائیں ظہور سے پہلے تو خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے کہ ان کی بارگاہ اقدس میں اپنی جان کو دے سکیں۔ اور میں خود جو امام کی بارگاہ میں ایک توسل کرتا ہوں، اور وہ اس صورت میں کرتا ہوں کہ یا مولا میں بہت ہی حقیر ہوں، پست ہوں، جیسا کہ ایک آپ کا شیعہ اور چاہنے والا ہونا چاہیے، وہ میں ویسا نہیں ہوں، لیکن صرف ایک چیز کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ کہ نہ عمل ہے میرے پاس اور نہ کوئی اور کرامت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے اجداد سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ دنیا میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، لیکن اگر کوئی کتنا بھی مال کیوں نہ دے دے کہ آپ کے اجداد سے دور ہو جاؤں، یا یہ کہ آپ کے اجداد کے دشمنوں سے محبت کرنے لگوں، تو صرف یہی وہ عمل ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ باقی گناہ کر سکتا ہوں۔ بس اسی محبت کے صدقے میں کہ جو آپ کے اجداد اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سے ہے، اور اسی نفرت کے صدقے میں کہ جو آپ کے اجداد کے دشمنوں سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں اور قاتلوں سے ہے، کہ اس محبت اور اس نفرت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔